أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر محترم حضرات، گزشتہ درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ قرآن مجید ایک ایسا اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے خاص طور پر اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور یہ ہدایت کا وہ سرچشمہ ہے کہ اگر انسان اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکے گا تو پھر کسی اور چیز سے اس کو ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے شیطان بھی اپنی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ انسان قرآن مجید پڑھنے کی طرف متوجہ نہ ہو۔ جیسے ہی کوئی بندہ قرآن مجید کی تلاوت کی طرف یا اس کے مطالعہ کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو شیطان اپنا پورا زور لگا دیتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اس طرف متوجہ نہ ہو، اس سے دور رہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا تھا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ گزشتہ آیات میں گزر چکا ہے کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کی پناہ میں آنے کی درخواست کر لو اللہ تعالیٰ سے۔ تو آج جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، یہ آج میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، ان میں کچھ اسی قسم کی باتیں ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ یک بارگی نازل نہیں ہوا ہے، 23 سال لگے ہیں قرآن مجید کو نازل ہونے میں۔ تو وقتاً فوقتاً اللہ رب العزت کے احکامات آتے رہے اور ان میں بعض اوقات تبدیلی بھی ہوتی رہی، اور ان میں سے مثال کے طور پر ایسا بھی ہوا ہے کہ جیسے کہ پہلے شروع میں کفار سے قتال کرنے کا حکم نہیں تھا، بھائی کفار جو ہے تم پر جتنے بھی ظلم ڈھاتے رہیں، زیادتیاں کرتے رہیں، تم اپنے ہاتھ کو روکے رکھو، صبر کرو، لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ تم اپنا دفاع کر سکتے ہو اور جواباً ان کو قتل کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے شروع میں یہ حکم تھا کہ آپ رات کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، لیکن بعد میں اس میں تخفیف کر دی گئی کہ تھوڑا وقت جو ہے نا آپ آرام کریں، تھوڑا وقت آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کریں۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سارے احکامات جو ہے پہلے نازل ہوئی اور بعد میں ان میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں۔ تو کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اعتراض کیا کہ یہ کیسا قرآن ہے کہ اور کیسا اللہ کا کلام ہے کہ پہلے کچھ اور حکم نازل ہوتا ہے اور بعد میں کچھ اور حکم آ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بے خبر تھا، کہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ حکم صحیح ہے اور یہ حکم صحیح نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے وقت کے لحاظ سے اس کے مطابق، ضرورت کے مطابق ایک حکم نازل فرمایا،
اور پھر اس کے بعد اس کو تبدیل کر کے دوسرا حکم اس کی جگہ نازل فرمایا۔ لیکن وہ لوگ کہتے تھے کہ چونکہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلام ہے، اور ان کا بھی نہیں بلکہ وہ انہوں نے ایک ایسے آدمی کے ساتھ لگایا کہ جو مکہ میں ایک شخص رہتا تھا، لوہار تھا وہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس کے پاس جایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلام اس کو سنایا کرتے تھے، اور وہ بھی کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انجیل کی باتیں بتایا کرتا تھا، لیکن وہ شخص عربی نہیں تھا۔ تو یہاں کفار مکہ کی یہ فضول قسم کی لغو قسم کی جو اعتراض تھا، اس کا اللہ رب العزت یہ جواب دے رہے ہیں کہ جس شخص کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ ان سے جا کر سیکھتے ہیں، تو وہ شخص تو بیچارہ عربی زبان بھی نہیں صحیح معنوں میں جانتا ہے، وہ تو اس کی زبان وہ تو عجمی ہے، تو وہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کو کیا جانے، تو وہ کیسے آپ کو پڑھا سکتا ہے؟ تو یہ تو اللہ کا خاص یعنی کہ کلام ہے۔ تو یہ آج کی آیات میں یہی چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں، قرآن مجید کی حقانیت بیان فرمائی گئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے واضح طور پر جو شہادت دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ جو قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے۔ تو ان آیات میں یہی فرمایا گیا ہے، فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدلتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ کافر کہتے ہیں کہ تم تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہو، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ فرمایا قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ کہہ دو کہ یہ قرآن کریم تو روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک لے کر آئے ہیں، تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری کا سامان ہو۔ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو ایک انسان سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اس کی زبان عجمی ہے، اور یہ قرآن کی زبان صاف عربی زبان ہے، تو یہ بیچارہ جو ہے کیا جانے گا کہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو؟ تو یہ خواہ مخواہ ان کا فضول قسم کا اعتراض ہے اور آپ پر یہ الزام ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن مجید صحیح پڑھنے کی، اس کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری طرف آیا ہے، اور یہ اس لیے نہیں آیا کہ ہم اس کو سنبھال کے ریشمی جوزدان میں ڈال کے رکھ دیں اور برکت کے لیے اس کو تلاوت کریں، بلکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بابرکت کتاب ہے، اس سے برکت بھی حاصل ہوگی، لیکن برکت اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس پر عمل کریں گے، تو پھر ہمارے لیے ہر لحاظ سے یہ باعث برکت ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن مجید صحیح پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔